ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے بچوں کو فلیکسیبلٹی سکھانی ہے تو ان کی دماغی طور پہ سوچ میں فلیکسیبلٹی لائیں. جیسے یہ حدیث میں ہے کہ دل میں تو اس کو برا جانے, سوچ میں تو اس کو برا جانے, اور اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ کہا گیا. تو مے بی ہم اگر کام شروع کریں تو سب سے پہلے کوگنیٹو فلیکسیبلٹی سے شروع کریں. یعنی اس میں کیا ہے, بچوں کو فلیکسیبل تھنکنگ سکھائیں کہ وہ اپنے تھاٹ میں سوچیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے, اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, اور اس کو میں نے فلیکسیبل طریقے سے میں اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں, اس طریقے سے بھی, اس طریقے سے بھی. لیکن وہ بچے جو کہ ریجڈ پیٹرن میں ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے وہ سٹک رہتے ہیں, اسی سوچ میں سٹک رہتے ہیں. مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں, میرے پاس آئیں گی کہ میرا بچہ یہ کام کرتا ہے تو مجھے بتائیں اس کو کیسے ہینڈل کروں. میں ان کو جواب دوں گی, کہیں گی نہیں لیکن یہ ایسے نہیں نا, دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا نا, دیکھیں یہ اس طرح ایسے بڑا مشکل ہے. وہ اپنے ہی پیٹرن میں بیڈلی سٹک ہوتی ہیں اور وہ وہی جواب چاہ رہی ہوتی ہے جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے. سیکنڈ چیز وہ کہتے ہیں کہ سیٹ شفٹنگ, یعنی بچے کی ایبلٹی کہ وہ جو پرانے طریقے سے وہ چیزوں کو ہینڈل کرا تھا اس کو بتائیں کہ کیونکہ اس طریقے سے آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہا, اب آپ کو نیا طریقہ سیکھنا پڑے گا. کیونکہ مدرس کو بھی میں یہ کہتی ہوں, جب وہ مجھے کہتی ہیں ہم نے آپ کے سارے سیشن سنے ہوئے ہیں اور میں نے اپنی طرف سے ساری ٹیکنیکس اپلائی کر لی ہیں لیکن یہ ریزلٹ نہیں آ رہا, اس لیے یا تو آپ صحیح ٹیکنیک کو غلط جگہ اپلائی کر رہی ہیں یا جتنی ڈوز میں ہونا چاہیے ویسے نہیں کر رہی ہیں, تو آپ کو کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ ریزلٹ نہیں مل رہا. تو بچوں کو بھی ہم نے یہ طریقہ سکھانا ہوتا ہے. جن کی ویک فلیکسیبل تھنکنگ سکلز ہوتے ہیں تو ان کی جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. یہ جو فلیکسیبلٹی ہمیں پڑھائی میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ مثلاً اچھا پہلے ریڈنگ کر لو, اگر موڈ نہیں ہو رہا رائٹنگ کر لو, اچھا وہ یہ سبجیکٹ پہلے پڑھ لو. اسی طرح اگر کوشچن پیپر وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چلو یہ کوشچن مجھے نہیں آ رہا تو میں اتنی دیر میں یہ جو آتے ہیں ان کے آنسرز پہلے لکھ لوں, پھر میں اس کو کیسے ریوزٹ کروں. اچھا اسی طرح دیکھیں کئی دفعہ میتھس جیسے ہے اس میں ٹیچرز بتاتے بھی ہیں کہ اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے یہ 3 طریقے آپ ان میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. تو جو فلیکسیبل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو اس طریقے سے ہی دیکھتا ہے, کبھی ایک چیز لکھ لیتا ہے کبھی دوسری لکھ لیتا ہے. جو ریجڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی اس میں سٹک ہوتا ہے. اسی طرح کریٹو رائٹنگ آپ دیکھیں, جس کی کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ہوگی وہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے مختلف آئیڈیاز لے کر آئے گا, مختلف اینگل سے اس کو لکھے گا. لیکن جو ریجڈ پیٹرن والا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. میں تو کہتی ہوں ایون حفظ کرنے میں اگر ایک پیرنٹ اور بچہ جو ہے ان کے اندر کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ہوگی اور بچے دیکھیں حفظ کرتے کرتے جو ہیں وہ اٹک جاتے ہیں, تو اٹکن میں بھی ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے جو ہے کس طریقے سے آگے موو کرنا ہے, ہم نے اس اٹکن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. پڑھائی میں بھی جب بچے سٹک ہوتے ہیں, پڑھ نہیں رہے ہوتے, یاد نہیں ہو رہا ہوتا, تو جتنے فلیکسیبل پیٹرن پیرنٹس کے ہوں گے انہوں نے بچوں کو سکھائے ہوں گے, یہ ان کے لیے سارا کام آسان ہو جائے گا. تو جب بچوں کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے وتھ پیسج آف ٹائم کہ دیر آر بیٹر ویز آف سالونگ دیز پرابلم, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ مختلف اسٹریٹجیز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کے لیے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بچوں کو ہر وقت بمبارڈمنٹ ہر طرف سے انفارمیشن کی مل رہی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ان کے لیے اتنا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے ڈیسیژن نہیں لے سکتے. تو اگر کوئی بڑا ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اپنی اس میں فلیکسیبلٹی لے کر آئیں, یہ کریں یا یہ کریں, تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کچھ بچے جو ریجڈ تھنکنگ پیٹرن میں جاتے ہیں وہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ وہاں ان کو سیفٹی لگتی ہے. مجھے خود یاد ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے ٹیچر کہتی تھیں کہ جو سینٹینسز آپ نے بنانے ہیں وہ کریٹو بنائیں, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب بچے کریٹو سینٹینسز ایگزام میں بناتے ہیں, اب اس میں ظاہر غلطیاں بھی کریں گے تو ٹیچر نمبر کاٹ لیتی تھی, پھر بچوں کے نمبر نہیں آتے تھے, بچے جو تھے وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے تھے. تو میں نے ایک دو دفعہ اسکول میں جا کے بات کی کہ دیکھیں پھر آپ کو اس چیز کو اگر آپ بچوں کو وہ فلیکسیبلٹی سکھانا چاہ رہے ہیں, کریٹیوٹی کو انہینس کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر اس کے گریڈنگ رکھ دیں اور اس کو ایک اور ڈومین میں لے کے جائیں. لیکن وہ نہیں کرتے تھے اس طرح. تو میں خود بچوں کو کہتی تھی ایگزامز کے لیے جو آپ کو سینٹینس پکا زبانی یاد ہے بک میں کاپی میں جو بھی بالکل وہی لکھنا ہے, وہاں پہ کریٹو نہیں ہونا, آپ کے مارکس نہیں آئیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ آپ خود ہی بہت زیادہ برا محسوس کرنا شروع کر دیں گے. بچوں کو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ پھر بڑے ہوتے جاتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بس آپ اس پہ فکس رکھتے ہیں, اب آپ آہستہ آہستہ ان کو چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کی اس فلیکسیبلٹی کو ڈیولپ کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم گھر میں رولز بناتے ہیں تو اس پہ ہماری فکسیشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ رول بنایا اور پھر بچہ جو مرضی کرے اور اس میں آپ فلیکسیبل ہوں, لیکن
ہمیں کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے کہ کسی رول میں کسی دن ہم فلیکسیبل ہو جائیں گے. مثلا آپ نے بچوں کو بتایا ہوا ہے اس ٹائم کے بعد آپ نہیں جاگ سکتے, رات کو 9 بجے آپ نے سو جانا ہے, لیکن آج موسم بہت اچھا ہے, آج گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں, تو اب آپ وہاں پہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ 1 گھنٹہ اور جاگ لیں. اسی طرح آپ نے رول بنایا ہوا ہے, بچے جو گیمز کھیلتے ہیں تو آپ ان کو ایک فکس ٹائم کے لیے اس کو گیم کو دیتے ہیں. روٹین میں ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا بیٹا یور ٹائم از اوور, چلیں جی بند کریں گیم کو. لیکن کبھی کبھار انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, ان کا ریزلٹ اچھا آیا ہوا ہے اور آپ بھی اچھے موڈ میں ہیں یا آپ کہیں آکیپائڈ ہیں, تو آپ ان کو کہہ دیتی ہیں چلو ٹھیک ہے آج آپ, بچے مانگتے ہیں کیونکہ بچے آپ سے ہر دفعہ پوچھیں گے ماما 30 منٹس مور, ماما 1 hour مور, تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں آپ جو ہے نا اس کو کر لیں. بچوں کے ساتھ ایسی گیمز کھیلی جا سکتی ہیں. جب وہ آپ گیمز کھیلتے ہیں اور آپ کبھی تو وہ جو گیم کا رول انہوں نے گیم والوں نے بتایا آپ اس کو فالو کرتے ہیں, کبھی آپ بچوں کو کہتے ہیں چلو ہم کوئی اور رول بناتے ہیں, اور پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نیا رول بنائیں گے تو اس کو ہم اس گیم میں کیسے ابزارب کریں گے اور اس کو ابزارب کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. اس سے بھی ہمیں چیزیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہیں. اچھا, اسی طرح سے ہم بچوں کو سیلف ٹاک اچھی سکھاتے ہیں, یعنی بچوں کو بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی پرابلم میں ہوں تو آپ تھوڑی ڈیپ بریدنگ کریں, دعا پڑھیں اور کم از کم اس مسئلے کو حل کرنے کے 3 سولوشن سوچیں. اور پھر آپ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پرابلم آپ کو کیسے فرسٹریٹ کر رہی تھی اور آپ نے جو سولوشن سوچے ان میں کیا ڈفرنسز تھے اور ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سے آپ کو بیسٹ پاسبل جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. پھر آپ ایک اور کام یہ کرتے ہیں کہ جو روٹینز ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اس میں چھوٹی چینجز کہیں نہ کہیں کرتے ہیں. اسپیشلی اگر کوئی چینج آئی ہے نا اس میں بھی پھر آپ فلیکسیبلٹی کو مرج کرتے ہیں. جیسے بہت سی مدرس یہ سوال بھی کرتی ہیں کہ میرا بڑا بچہ جو ہے مثلاً کالج یونیورسٹی میں, اب مجھے اس کو لیپ ٹاپ بھی دینا ہے اور وہ رات کو کئی دفعہ 10 بجے تک جاگ کے پڑھتا ہے, اس کی پڑھائی زیادہ ہے. تو میرا جو چھوٹا بچہ ہے مثلاً گریڈ 4 میں, وہ کہتا ہے آپ نے بھائی یا بہن کو کیوں پرمیشن دی ہے, مجھے بھی دیں, اور ہم پریشان رہتے ہیں. تو آپ پریشان نہیں ہوں, آپ ان کو بتائیں کہ ڈفرینٹ ایج پہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں اور جب آپ بھی بڑے ہوں گے تو آپ کو یہ آپشن مل سکتی ہے. یہ نہیں کہ مل جائے گی, کیونکہ اگر بچہ ارن کرے گا, اس کا بیہیویئر وہ ہوگا تو پھر آپ اس کو دیں گے, ویسے نہیں دیں گے. تو آپ اس طریقے سے ان کو بتاتے ہیں. جیسے کئی گھروں میں یہ بھی بڑا جھگڑا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو گیا وہ جا سکتا ہے, بیٹی کو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی کے ساتھ جانا, وہ کہتی کیوں میں خود کیوں نہیں جا سکتی. یہ تو بڑا انفیئر سسٹم ہے کہ ان کو اجازت ہے. تو بتائیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی, اس کو نہیں دی. ہاں کئی جگہوں پہ ماں کی یا عورت کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے اور کئی جگہ پہ مرد کو یہ فلیکسیبلٹی دی گئی. تو یہ ہمارے دین کی فلیکسیبلٹی ہے کہ ڈپینڈنگ اپون دا نیڈ کسی ایک انسان کو یا ایک رول میں, ایک کریکٹر میں اس کو زیادہ سے دی جاتی ہے. اگلے اب ہم سٹیپ پہ آ جاتے ہیں. چینج پہ ہم نے بات کی, پھر ہم نے فلیکسیبلٹی پہ بات کی, اب ہم ریزیلینس پہ آ جاتے ہیں. ریزیلینس کیا ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں از دی ابلٹی ٹو باؤنس بیک. جیسے آپ بال کو نیچے پھینکتے ہیں اور وہ دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے, جتنی فورس سے آپ نے پھینکا اتنی فورس سے اوپر واپس آیا. تو آپ سمجھیں کہ جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ہمیں باؤنس بیک کرنا آنا چاہیے. جب ہم باؤنس بیک کرتے ہیں, واپس وہاں پر آتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ زندگی ہماری گزرتی ہے. اگر ہم وہیں پڑے رہ جائیں نیچے گر کے, سمجھیں آپ ایک بال کی بجائے انڈا زور سے نیچے پھینک رہے ہیں تو وہ تو ٹوٹ جائے گا اور سارا بکھر جائے گا. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ باؤنس بیک نہ ہمیں کرنا آتا اور ہم ٹوٹ کے رہ جائیں کسی بھی چیز کے ساتھ. نہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ایسے ہوں, ہم چاہتے ہیں وہ اس بال کی طرح ہوں کہ وہ باؤنس بیک کریں. سو باؤنس بیک جو ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیلدی رسک لیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کے اندر کیوریوسٹی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, ایکسپلور کرتے ہیں چیزوں کو, آپ بہادر بن جاتے ہیں. آپ اپنی انسٹنکٹس کو, چھٹی حص کو زیادہ اس کو ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ فیلنگ ہوئی تھی اور اس سے مجھے یہ فائدہ یہ نقصان ہوا تھا. آپ اپنی لمٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں, آپ لانگ ٹرم گولز کی طرف جاتے ہیں, پرابلم سالونگ کی طرف جاتے ہیں. آپ اسٹریسفل سچویشن میں بھی اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور آپ کیپیبل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اب ریزیلینس کیسے بلڈ کی جائے, یہ بھی ملتی جلتی ساری چیزیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اسٹرانگ ایموشنل کنیکشن ہونا چاہیے. آپ کا 1-to-1 ٹائم اپنے بچے کے ساتھ ہو,
جس میں آپ ان کے ساتھ کوپنگ سکلز پہ بات کریں کہ اچھا آپ کا یہ مسئلہ تھا، آپ نے کیسے اس کو سالو کیا، اور ان کو بتایا مشکل سچویشنز آتی ہیں لائف میں بٹ وی لرن ٹو ڈیل وتھ دیم. اور وہ تب ہوگا جب آپ کو باؤنس بیک کرنا آتا ہوگا کہ ہاں ایک مشکل آئی ہے لیکن اس کو میں ہیلدی طریقے سے ہینڈل کروں گی. اسی طرح ہیلدی رسک ٹیکنگ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اس سچویشن میں آپ اپنی کمفرٹ زون سے باہر کیسے نکلیں گے اور آپ کیا کام کریں گے جس میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. آپ نے ایک کام کیا، اگر اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں بھی آیا تو اٹس اوکے، آپ اگلی دفعہ کے لیے ایک آپ کا ایکسپیرینس آپ کر لیتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو تھوڑا تھوڑا سٹیپ ان کو لینا سکھاتے ہیں. اسی طرح سے ہر چیز کو فکس کرنا نہ کریں بلکہ بچوں سے سوال کیا کریں. بچہ آپ کے پاس کسی مسئلے کو لے کر آتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، نیچرلی ہم یا لیکچر دینا شروع کرتے ہیں یا اوور ایکسپلین کرتے ہیں. آپ بچے سے سوال پوچھا کریں. یہ سقراط کا طریقہ تھا نا، آپ پوچھا کریں کہ اچھا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے. اچھا فرض کریں اگر آپ کا کوئی فرینڈ آ کے آپ سے یہ چیز پوچھتا ہے، یہی سوال یہی مسئلہ پوچھتا ہے، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ بیکاز آئی فیل یو آر ویری انٹیلیجنٹ اینڈ یو کین کوپ وتھ دیٹ. پھر بچوں کو پرابلم سالونگ سکھائیں. برین سٹارم کیا کریں کہ کیا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے پروز اینڈ کونس کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. جب بھی میرے سے کوئی بات کرتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں پیپر پہ لکھیں یہ مسئلہ ہے، اچھا اس کو سالو کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، ABCD ہم نے لکھے. پھر میں کہتی ہوں ہر طریقے کا لکھیں پروز اینڈ کونس. پھر آپ خود سوچیں ان میں سے کون سا ایسا طریقہ لگ رہا ہے جس میں کم نقصان ہے، فائدہ زیادہ ہے، آپ کس کو لینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پورے پیکج کو ایکسپٹ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ فائدے ایک پیکج کے لیں اور نقصان دوسرے پیکج کا اٹھائیں. پھر آپ کو اپنے ایموشنز کو لیبل بھی کرنا آنا چاہیے. ریزیلینس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مثلا مجھے انزائٹی ہو رہی ہے تو پھر آپ انزائٹی کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے اس میں سے مجھے باؤنس بیک کیسے کرنا ہے. مجھے سیڈنس ہو رہی ہے، مجھے جیلسی ہو رہی ہے، مجھے نفرت ہو رہی ہے، تو اب میں نے باؤنس بیک کیسے کرنا ہے. پھر آپ کوپنگ میکنزم سیکھتے ہیں کہ کسی بھی سچویشن سے کوپ کیسے کیا جاتا ہے. کہیں پہ خاموشی ہے، کہیں پہ صبر ہے، کہیں پہ شکر گزاری ہے، کہیں پہ گفتگو کرنا ہے، کہیں پہ خاموشی سے اپنے لیے پلاننگ اگلی دفعہ کے لیے بنانا ہے. پھر آپ کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو امبریس کرنا آنا چاہیے کہ پاس ہونا، فیل ہونا یہ زندگی کا ایک سائیکل ہے. جب پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت ریزلٹ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں تو بچے بھی اسی سائیکل میں چلے جاتے ہیں. وہ ایسے رسک کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں بنتا. جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، غلطی ہو جائے گی نا. جیسے میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ حرام ڈومین میں نہیں جانا، حلال فیصلے کرنے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا، ایک ڈیسیژن لیا اور آپ کو لگا کہ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، یو کین آلویز کم بیک. آپ ایک نیا ڈیسیژن لے لیں گے، آپ ایک نیا فیصلہ کر لیں گے. اب میرے بچے اس سچویشن میں ہیں کہ ان کی جابس ہیں اور اس قسم کی فیوچر پلاننگ ہے. پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر میں ان کو کہتی ہوں اچھا اب آپ نے ساری ڈسکشن کر لی، آپ نے پورا لک آؤٹ بھی کر لیا، تو آپ یہ کریں کہ استخارہ کر لیں. استخارہ بھی کر لیا، اب آپ کیا کریں، اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں. اور کرتے کرتے اگر آپ کو کسی سٹیج پہ لگا کہ دس از ناٹ اے گڈ آپشن، میں نے نہیں کیا، تو ٹیک اٹ ایز اے لرننگ ایکسپیرینس. یہ نہیں سوچنا یہ بڑی غلطی ہوگی، 6 مہینے ضائع ہو گئے. نہیں سوچیں ہم 6 مہینوں میں بہت کچھ سیکھ لیا اور کچھ اور آپشن ایکسپلور کر لیں، کسی اور چیز کی طرف چلے جائیں. اس سے بچوں کے اندر کانفیڈنس آتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اور وہی بات ہے کیئرفل فوٹنگ پہ ٹرائی کرتے ہیں. پھر ہر چیز کی برائٹ سائڈ کو دیکھنا. ہر ایکسپیرینس میں سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. تو پازیٹیوٹی کے ساتھ انسان آگے بڑھے، اور ہمیں ریزیلینس کو پریکٹس کرنا ہوگا بچوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے ان کو ہیلپ کرنا ہوگا کہ وہ بھی ریزیلینس کی طرف جائیں. اس سلسلے میں مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اور جب اس کو کسی چیز میں خیر ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس سے بھی اجر پاتا ہے. جب اس کو کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی وہ اجر پاتا ہے. تو یہ وہ ریزیلینس ہے جو ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اوکے، یہ کوشچن ہے ان کا، ہاؤ ٹو ایکسپلین ڈفرنس ان رولز بٹوین بوائز اینڈ گرلز. بس آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بوائز کو ڈفرنٹ بنایا ہے، گرلز کو ڈفرنٹ بنایا ہے. جو ڈومین بوائز کی ہے وہ بوائز کی ہے، جو گرلز کی ہے وہ گرلز کی ہے. اور ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، اور ایکسیپشنز کا جو فیصلہ ہے ہم خود سے نہیں کرتے، ہمارے حالات، واقعات اور ہمارے جو مینٹورز ہوتے ہیں جن میں پیرنٹس شامل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. اگر ہم جو پرنسپلز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو کہ ہمارے دین سے آ رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان سے بہت زیادہ ٹکراتے ہیں تو ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو یہ بتا دیں کہ اوکے فائن، اف آئی ایم اے گرل
اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی لبرٹی دی ہے کہ مجھے باہر جا کر اپنے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی، میں اپنے گھر کے ڈومین میں رہ کے یہ کر سکتی ہوں، تو میں اپنی ڈومین پہ فوکس کروں کہ اس کو میں نے کیسے بہتر بنانا ہے. اگر میں اس کو بہتر بنا دوں گی تو پھر کیا ہوگا، میرے لیے آسانی ہوگی، باقی لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. اگر میں اس کو بہتر نہیں بناؤں گی تو پھر مشکلات زیادہ بڑھنی شروع ہو جائیں گی. اچھا، جب آپ ایسا جواب دیتے ہیں تو بچے بحث کرتے ہیں، تو بچے اگر بحث کرتے ہیں نا تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ ان کو کہیں بیٹا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تو قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، میرا کام تو یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں بیسٹ پاسبل طریقے سے لانا اور اس پہ کام کرنا، بس سمپل سی بات ہے. ہاؤ ٹو ایجوکیٹ آور سیلف ٹو بی ایبل ٹو آنسر آور ٹین ایجرز. جو آپ کو چیز پتا ہے آپ اس کا جواب دیں، جو آپ کو نہیں پتا آپ اس کو کہیں کہ میں اس کے بارے میں بعد میں آپ سے آرام سے بات کروں گی، مجھے اس کو تھوڑا سا پڑھنے دیں، ایکسپلور کرنے دیں. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ کہ آپ فوراً جواب نہ دیں اور آپ اس کو پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں اور آپ کہیں بیٹا میں فیکٹس پہ بات کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی ڈیزائرز کے مطابق آپ کو جو ہے جواب دوں. تو بچوں کو بھی پھر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اماں ابا جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. Okay, kindly give tips in maintaining flexibility in joint family system. My in-laws sleep late and wake up late and I want to change that for the kids. جی آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ بزرگ ہیں، وہ گھر میں ہیں، انہوں نے پڑھنا نہیں ہے، ان کی اس طرح کی روٹین نہیں ہے، ان کی ڈفرینٹ روٹین ہے، تو دے ہیو دا لبرٹی کہ وہ لیٹ سو سکتے ہیں اور لیٹ اٹھ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ نے اسکول کا کام کرنا ہے، آپ کی یہی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ٹائم پہ اٹھیں اور کریں. تو اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل فار یو، آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل فار دیم. یہ نہ مجھ سے پوچھیں کہ وہ لیٹ کیوں کرتے ہیں، سب کچھ مجھے آپ کو دیکھنا ہے اور میرے نزدیک آپ کے لیے بیسٹ پاسبل پریکٹس یہ ہے، اور جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اسی پریکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اوکے، سم ٹائمز گیونگ دیم چوائسز میکس دیم انڈیسائسو، ڈپینڈز اپون دا پرسنالٹی. جو یہ بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ٹو مینی چوائسز اگر آپ دیں گے تو تب بچوں کو مسئلہ ہوگا، لیکن اگر آپ اپروپریٹ چوائسز دیں گے تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا بچوں کو، بچے پھر سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. Okay, question is, if we were not flexible earlier and children were affected, how to introduce it now? Any damage of late flexibility? دیکھیں جو چیز صحیح وقت پہ ہوتی ہے اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس قسم کے کوشچن بہت سے پیرنٹس کرتے ہیں، اچھا اگر ہم نے نہیں کیا تو اب اس کا نقصان کیا ہے. اب اگر میں چاہوں تو میں آپ کا پورے ایک دن کا لیکچر رکھ سکتی ہوں جس میں صرف نقصانات پہ بات کی جائے. اب آپ ان نقصانات کو چھوڑ دیں، ان کے اوپر ڈسکشن کرنا چھوڑ دیں، آپ اب کام کرنا شروع کر دیں. جب آپ کام کرنا شروع کریں گے ظاہر اب آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا، زیادہ ایفرٹ لگے گی، لیکن بہرحال آپ میکسیمم ان پٹ دیں. یہ اب اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اس میں آپ فلیکسیبل پیٹرنز کتنے آئیں گے، ڈیمیج کنٹرول اب کتنا جو تھا وہ آپ کر سکیں گے، لیکن آپ جتنا کام کریں گے اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا. Okay, in the beginning you quoted Hakima that look for your other opportunities or otherwise you will be looked down. Please explain. جی اس میں جو انہوں نے وہ بات اپنے بیٹے کو کہی تھی نا، اگر آپ اس کو دیکھیں، انہوں نے کہا تھا ہر موقع سے فائدہ اٹھایا کرو، کیونکہ آج جو موقع میسر ہے وہ بار بار نہیں آتے. جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے یا انفلیکسیبل ہوتے ہیں، تو کچھ اپرچونیٹیز اچھے آ رہے تھے لیکن کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کرنا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں، بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہائے کاش ہم اس ٹائم پہ یہ کر لیتے. ان اپرچونیٹیز کو بھی صحیح طرح سے یوز کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو ٹیچ پرابلم سالونگ ٹو 5 year old. گوگل کریں اور پڑھیں کہ 5 سال کے بچے کو کیسے سکھائی جائے. پہلے آپ اپنی لائف پہ اپلائی کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسے فائدہ ہوگا. اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ my elder son is 12 years old. When I tell him of how things should be, he says you should have made good habits for me when I was young. تو آپ ان کو بتائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تب بھی کوشش کی، اب بھی میں کوشش کر رہی ہوں، اور دوسرا یہ کہ اگر مجھے لگا کہ میں نے کوئی چیز آپ کو اس وقت نہیں صحیح سکھائی، مجھے اب سمجھ آ گئی، تو میں کتنی اچھی اماں ہوں نا کہ میں نے اس غلط چیز کو کیری نہیں کیا. آپ بتائیں کہ میں نے بھی چینج کو ایکسپٹ کیا، میں بھی فلیکسیبلٹی میں جا رہی ہوں، میں خود بھی سیکھ رہی ہوں اور میں چاہ رہی ہوں آپ بھی سیکھیں. ٹھیک ہے، جیسے بہت سے پیرنٹس سے بچے کہتے ہیں آپ نے اپنی جوانی میں تو بڑے مزے کر لیے حرام کام کر کے، تو اب آپ مجھے نہیں کرنے دے رہی. تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں. تو آپ کہیں کہ بیٹا یو آر لکی کہ آئی ایم ایکسپوز ٹو قرآن، میں نے قرآن پڑھا، میں نے سمجھا، اور میں آپ کے لیے بیسٹ پریکٹس چاہ رہی ہوں. میں یہ نہیں چاہ رہی کہ آپ وہی مسٹیکس کرو جو میں نے کی تھی. مجھے بھی اور آپ کو مل کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہی کام غلط جو ہے وہ کرتے جائیں. Okay, my daughter wants to join Air Force as fighter pilot. No segregation there. I'm double-minded. Please guide me. Should I promote this یا منع کروں؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے ریجڈلی منع کرنا. جب آپ کے بچے اس ایج میں ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے آئیڈیلسٹک پلانز بناتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کا فائدہ ہے، بہت زیادہ دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے. تو آپ ان کو آہستہ آہستہ گیئر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس طرف لے کر جاتے ہیں کہ
کیا چیز ایکسیپٹیبل اور کیا نہیں، اور آپ کو شروع سے ایک پیرامیٹر دینا چاہیے کہ کون سی چیز آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے اور کون سی چیز بہتر ہو سکتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس نے آئیڈیا لیا کہاں سے. لیٹس سے کوئی فیملی میں ایسا ہے جس کو وہ آئیڈیلائز کرتی ہے. لیٹس سے وہ بچوں میں نا ایک وہ ہوتا بھی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے جو جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا باکس ہوگا تو ہماری بڑی واہ واہ ہوگی، تو اس چیز کو ایڈریس کریں. تو بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس میں. جیسے میرے بچے اگر کوئی مجھے ایسا پلان دیتے ہیں تو میں صرف مسکرا کے کہتی ہوں چلیں جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی تو آپ اپنی اس ایریا پہ فوکس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.